معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے پہلے شب قدر کی فضیلت اور اس میں پڑھے جانے والی نفل نماز اور اس میں کیے جانے والے ذکر و اذکار کے بارے میں ذکر کروں گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی 21 تاریخ کی رات، 23 تاریخ کی رات، 25 تاریخ کی رات، 27 تاریخ کی رات اور 29 تاریخ کی رات، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب انہی راتوں میں سے جو 21ویں کی رات ہے، یعنی پہلی شب قدر، 20 رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد، یعنی جب آپ افطاری کر لیے، افطاری کرنے کے بعد سے صبح صادق تک، یعنی صبح کے فجر کی اذان ہونے تک، یہ 21 کی رات ہے۔ اسلامی مہینے کے حساب سے دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آتی ہے، تو رات میں آپ کو کچھ عمل کرنے ہیں، کچھ وظیفے کرنے ہیں، کچھ نمازیں بھی ادا کر لینی ہے۔ یہ شب قدر کی پہلی رات ہے۔ اس رات میں جتنی بھی عبادت کریں اتنے کم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، مکمل تراویح وغیرہ بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ایک جگہ پر آپ بیٹھ جائیں، آپ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ قدر پڑھیں۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ، پوری سورت کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ یاد نہیں ہے تو 7 مرتبہ آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے۔ اس رات میں آپ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی چاہیں اتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے۔ تو میں صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، اسی طریقے پر آپ جتنا چاہیں اتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد ایک مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، پوری سورت پڑھنی ہے، ایک مرتبہ پڑھیں گے دونوں ہی رکعتوں میں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ دونوں ہی رکعتوں میں ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ دونوں ہی رکعتوں میں 3 بار پڑھیں گے۔ رکوع سجدے وغیرہ جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں اس طرح سے ادا کر کے سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اگر اور نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے پر اور نمازیں ادا کریں۔ اگر نمازیں ادا نہیں کرنا چاہتے تو اسی صورت میں آپ بیٹھے بیٹھے پھر سے 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ قدر پڑھیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھیں۔ اگر وہ یاد نہیں ہے تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اول و آخر جو وظیفہ بتایا گیا وہ وظیفہ کر لے، تو اسے شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کیا جائے گا جو اسے عطا کیا جائے گا۔ تو آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ نماز ادا نہیں کر سکتے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں اور بے شمار نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اور شب قدر کی جو دعا ہے، اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ شب قدر کی دعا آپ اس طرح سے پڑھیں گے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بار اور سنیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس طرح سے آپ بار بار پڑھتے رہیں، جتنی بھی پڑھ سکیں اتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ یہ دعائے شب قدر ہے، جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب کا باعث بنے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔